کراچی میں صوبائی وزیر شرجیل انعام ایون کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اتحادی جماعت اسلامی کا اتحاد پی ٹی آئی سے ہوا ہے تو آپ پیپلز پارٹی کو بول رہے ہو کہ جو آپ پی ٹی آئی کے ممبر پورے کر کے دیں، یا اگر وہ خدا نخواستہ وہ لوگ گرفتار ہوتے اور پروڈکشن نہیں ہو رہی ہوتی تو حکومت سندھ کی ذمہ داری تھی کہ ان کو پروڈیوس کریں۔ ان میں سے کوئی بھی شخص نہ گرفتار تھا، نہ کوئی ایف آئی آر تھی ان کے خلاف۔ وہ لوگ آرام سے گھوم پھر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم ان کو پروڈیوس کریں، اور انہوں نے خود نے آ کے کہا، میں نے پہلے بھی انٹرویو سنا، ابھی بھی ایک دو دن پہلے شاید رات کو میں نے دیکھا کہ چند میرے خیال سے کافی چینلز میں نے وہ خبر دیکھی کہ آپ حضرات وہاں شاید گئے تھے اور آپ نے ان کے انٹرویوز کیے، اور انہوں نے کہا کہ جی نہ ہمیں پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا تھا، نہ ہمیں جماعت اسلامی کو ووٹ دینا تھا۔ تو جماعت اسلامی اپنی شکست کو تسلیم کرے، اور شکست تسلیم کرنے کے بعد اب الزام تراشیوں کو چھوڑ کے مل کر ساتھ کام کرے، اگر کراچی کے ساتھ سنسیئر ہے تو، کیونکہ پارٹی کی لیڈرشپ بھی چاہتی ہے کہ سب جماعتیں ساتھ کام کریں۔ اب وہ پروپیگنڈاز کرنے، ٹرینڈ چلانے، یہ چیزیں بند کر دیں، کیونکہ یہ کام آپ سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کرنے کی کوششیں کی ہیں، اور اس سے کچھ آپ کو حاصل نہیں ہوگا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ بس کسی کی یہ الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے، کسی کو اٹیک کرنا ہے۔ اس چیز کو چھوڑ دیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا جماعت اسلامی کے اپنے دوستوں سے، بھائیوں سے، کہ اپنی اس کو شکست بھی نہیں سمجھتے، بس آپ سمجھیں کہ بھائی آپ ایک الیکشن کا پروسیس ہے، ایک کو جیتنا ہے، ایک نے ہارنا ہے۔ آپ کے پاس نمبرز کم تھے، آپ کے پاس حیدرآباد میں بھی نمبرز کم تھے، آپ صرف ایک نمبر جیت سکے۔ کراچی میں آپ ایم کیو ایم کے بائیکاٹ کی وجہ سے آپ لوگ کراچی میں الیکشن جیتے ہیں۔ اگر ایم کیو ایم بائیکاٹ نہیں کرتی تو آپ کو بہت بری طرح شکست ہوتی۔ تو برائے مہربانی آپ کے پاس اب آئندہ الیکشن کی محنت کریں، جنرل الیکشن آنے والے اس کی محنت کریں، ان چیزوں کو آپ اس میں نہ جائیں۔ سیکنڈ ایشو، پولیو کی مہم چل رہی ہے اور یہ بہت سیریس ایشو ہے۔ خدا نہ خاصہ انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایک اور پرابلم ہے پاکستان میں۔ میں اگر ابھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو گالم گلوچ دوں گا، کسی کے خلاف بدتمیز کروں گا تو ہیڈ لائنز میں خبر چلے گی۔ اب میں پولیو کی بات کروں گا تو کوئی ٹی وی چینل اٹھائے گا ہی نہیں اس کو۔ میڈیا جو ہے وہ اس چیزوں کو زیادہ لائٹلی لیتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہوگی ہماری تمام الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سے، جو ہمارے کور ایشوز ہیں نا اس ملک کے، جس سے لوگوں کی زندگی جڑی ہوئی ہے، جس سے لوگوں کے مستقبل جڑے ہوئے ہیں، ان میں تھوڑی اس میں ہماری مدد کریں، یہ میری ایک ریکویسٹ ہے۔ پولیو کے لیے میری گزارش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ کی اور ہماری اولادیں جو ہیں وہ بھی ہیں، ان کی بھی اولادیں آنے والی ہوں گی، تو ہمیں اس کو ایک سیریسنیس کے ساتھ لے کر چلنا ہے، اس کیمپین کو آگے تک پہنچانا ہے۔ گورنمنٹ آف سندھ مکمل طور پر اپنا کوشش کر رہی ہے اور الحمدللہ کامیابی کے ساتھ ہر سال کرتی رہتی ہے۔ تو پولیو کے لیے بھی عوام سے گزارش کرتے رہیں، آپ لوگوں کے پیغامات کرتے رہیں، آپ سوشل میڈیا پہ یہ پیغامات چلاتے رہیں، آپ جس طرح دوسرے ٹرینڈز اور ہیش ٹیگز چلتے ہیں پولیٹیکل، اسی طریقے سے ہم پولیو کے لیے بھی لوگوں کو اویئرنیس دیں کہ برائے مہربانی لوگ آئیں، پولیو کی ویکسینیشن لگوائیں، ابھی لگ رہی ہیں، اس میں جو وہ ڈیلے نہ کیا جائے۔ تیسری بات، کل میں دیکھ رہا تھا، اچھا آج ایک خبر مجھے ایک پڑھنے میں آئی ہے، بڑے مصدق ایک بڑا ٹی وی چینل ہے پاکستان کو، اس کی ویب سائٹ پہ آئی ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب نے سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے 25 ارب روپے جو ایلوکیٹ کر دیے ہیں اس بجٹ میں۔ بڑی خبر ہے، اچھی خبر ہے، لیکن مجھے ابھی تک صرف ٹی وی کے ذریعے پتہ چلی ہے۔ میں نے آنے سے پہلے ایک دو وفاقی وزراء سے بھی بات کی، انہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ خبر ٹھیک ہے تو بہت اچھی خبر ہے، ہم اس کو خوشائن کرتے ہیں۔ اگر یہ خبر صحیح خبر ہے تو ہم اس کی شکر گزار بھی ہیں اور خوشائن کہتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر پھر سب سے پہلے سندھ حکومت کو ملنی چاہیے تھی کہ جی جو چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب
کا جو دیرینہ مطالبہ ہے، جو اپیل ہے ان کی، جو ان کی کوششیں ہیں، چیف منسٹر سید مراد علی شاہ صاحب کی جو کوششیں ہیں کہ جو سیلاب متاثرین ہیں، جو سب سے زیادہ تکلیف میں ہیں، جن کا اس ملک کے بجٹ پہ سب سے زیادہ حق ہے، جو تکلیف دہ بچہ ہوتا ہے، جو بیمار بچہ ہوتا ہے، گھر کے بڑے کا کام ہے کہ سب سے پہلے اس کا خیال کرنا، باقی دوسرے کام کرنا. کہ اگر مجھے اور کسی چیز پہ پیسے رکھنے ہوں، مثال طور پر خدا نہ خواستہ آپ کے پاس آپ کو تنخواہ ملتی ہے یا آپ کی کسی بھی بزنس انکم ہوتی ہے، تو آپ کی پہلی پرائرٹی کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کا بیمار بچہ خدا نہ خواستہ ہے، کوئی کمزور بچہ ہے خدا نہ خواستہ، کوئی بے گھر ہے، کوئی مصیبت میں، کوئی تکلیف میں. ہمارا مذہب بھی کہتا ہے یہ کہ پہلے تکلیف دہ لوگوں کی مدد کرو، اس کی مدد کریں. تو یہ ان کا جائز حق ہے، جس کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بآواز بلند نہ صرف کہ کابینہ کی میٹنگز میں، لیکن اس کے علاوہ بھی انہوں نے ہر پلیٹ فارم پر اس چیز کو اٹھایا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب نے ہر فورم پہ یہ چیز اٹھائی کہ جو جو کمٹمنٹس سندھ میں کر کے گئے ہیں، کوئی ایکسٹرا چیز پیپلز پارٹی بات نہیں کری ہے، سندھ حکومت کسی ایکسٹرا چیز کی بات نہیں کری ہے، جو جو وزیر اعظم صاحب کمٹمنٹس کر کے گئے ہیں وہ پوری ہوں. اور اگر یہ خبر اللہ کرے ٹھیک ہو، صحیح خبر ہے، تو ہم شکر گزار ہیں وزیر اعظم صاحب کے. اگر غلط خبر ہے تو ڈیفینیٹلی ان کی ملاقات میں پھر ہم دوبارہ اپیل کریں گے کہ وہ کر کے دیں ہمیں. لیکن میں کل دیکھ رہا تھا، پرسوں شاید، احسن اقبال صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ لگایا تھا. احسن اقبال صاحب قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ جی کہ جب بھی یہ بجٹ بنتے ہیں اس میں وزیر اعلیٰ صاحب کی مرضی شامل ہوتی ہے، ان کو ان کی رائے کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اور انہوں نے چیئرمین صاحب کے لیے فرمایا کہ چیئرمین صاحب نے یہ بات جلسے میں کیوں کی، پرائیویٹ جگہوں پہ کیوں نہیں کی. تو میں واضح کرتا چلوں احسن اقبال صاحب، ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم میٹنگوں کی خبریں جو ہیں وہ باہر آ کے لیک کریں، چاہے وہ وفاقی کابینہ کی میٹنگ ہو، چاہے وہ پرائم منسٹر لیول پہ کوئی میٹنگ ہو یا کسی بھی لیول پہ میٹنگ ہو. پیپلز پارٹی کا آپ کو پتا ہوگا کہ طرز عمل کبھی نہیں کہ ہم خبریں آ کے لیک کریں کہ جی اس میٹنگ میں یہ ہوا، اس میٹنگ میں یہ ہوا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب اور ہمارے وفاقی وزراء ہمیشہ مختلف اوقات پر ان پلیٹ فارمز پہ ان چیزوں کو اٹھاتے رہے ہیں. اور وہ ظاہر ہے ان کو اٹھانا چاہیے بھی، صحیح، وہ اٹھا رہے ہیں اس میٹر کو. اور اگر وہ خبریں باہر آ کے نہیں دیتے، اس کا مقصد ہے کہ وہ نہیں دینا چاہتے. لیکن اگر جلسے میں چیئرمین صاحب نے یہ بات کی تھی تو احسن اقبال صاحب ڈیفینیٹلی ایک پاکستان کی بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور انہوں نے سندھ میں ان سیلاب زدگان کے ساتھ وہ جو کچھ ہوا تھا، جس طرح وہ بے گھر ہوئے تھے، وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان محترم جناب شہباز شریف صاحب خود سندھ میں آئے تھے سیلاب کے موقع پہ، بہت زیادہ آئے تھے. ہم شکر گزار ہیں ان کا اپنا ملک ہے، اور انہوں نے کچھ اعلانات کیے تھے. اس کی بات جو اگر چیئرمین صاحب نے کی تھی تو احسن اقبال صاحب آپ پہ یہ نہیں اچھا لگتا کہ آپ یہ بات اس طرح کی کریں. اب میں دوسری بات کر لوں. انہوں نے یہ بات کی، ہوا کیا تھا سندھ کے ساتھ؟ سندھ کے ساتھ ہوا یہ کہ جب یہ 2018 کی حکومت آئی تو جو تحریک انصاف کے سربراہ جب وزیر اعظم بنے تب انہوں نے 3.5 سال میں سندھ میں کوئی ایک اسکیم نہیں دی. جو سندھ حکومت نے پروپوز کی اسکیمز کہ جی اس اسکیم کے لیے پیسے رکھیں، اس اسکیم کے لیے رکھیں، A to Z کوئی لسٹیں بنا کے دی جاتی ہیں ہمیشہ جس طرح ہوتی ہیں. جس طرح ہمارے میں ضلع جب کراتے ہیں صوبے کے لیے کہ جی ہمارے ضلع میں یہ ایشوز ہیں، پھر اس میں جو اتنے پیسے ہوتے ہیں اس میں رکھا جاتا ہے. تو اس نے 3.5 سال نہیں کی. جیسے ہی رجیم چینج ہوئی اور محترم شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تو وزیر اعلیٰ صاحب نے سندھ کا مقدمہ وہاں پہ رکھا اور کہا وزیر اعظم صاحب کو کہ جی پچھلے 3.5 سال میں ہم سے سب سے زیادہ زیادتی ہوئی ہے سندھ سے. باقی صوبوں کو اسکیمیں ملتی نہیں، ہمیں کسی صوبے پہ اعتراض نہیں ہے. اللہ کرے ہر صوبے کو بہت ملے، ہر صوبے کو زیادہ حقوق ملے، ہر صوبے کو ایکسٹراڈنری ہمیں دینا ہے وہ دیں. لیکن جو ایک صوبے کو اتنے عرصے میں جس میں پچھلی گورنمنٹ نے اگنور کیا، وہ اگنور اس لیے کیا کہ پی ٹی آئی کو پتا ہے کہ سندھ میں ان کے کہیں پہ اب کوئی حال نہیں بچا ہے. آپ نے دیکھا کہ کلین سویپ پیپلز پارٹی نے بلجات میں بھی کیا. تو جس صوبے کو سب سے زیادہ
نہ اس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کے لیے اسکیمیں رکھی جائیں. تو وزیر اعظم صاحب نے بہت بڑے فراخی سے مظاہرہ کیا اور کہا احسن اقبال صاحب کو, کیونکہ وہ احسن اقبال صاحب کے پاس یہ پی ایچ ڈی بھی بنتی ہے اور پلاننگ کے منسٹر وہ ہیں کہ آپ یہ اسکیم ان کی رکھی جائیں. تو سندھ کے مطالبے پہ اریگیشن کی 2 اسکیمز رکھی گئیں اس وقت اور 4-5 اسکیمز رکھی گئی روڈ سیکٹر کی. لیکن جب پیسے رکھنے کی بات آئی تو روڈ سیکٹر کی اسکیم میں سے کسی پہ بھی پیسے نہیں رکھے گئے پلاننگ ڈپارٹمنٹ سے, فیڈرل گورنمنٹ سے. اب جب نہیں رکھے گئے پیسے تو ظاہر ہے تکلیف ہوگی. یار آپ سے ہم نے محنتیں کی, ہم نے آپ کو اپنا پوری کہانی بتائی کہ ہمارا 3.5 سال کیا ہم پر گزری ہے, ہم پہ کیا کیا تکلیفیں گزری ہیں, ہمیں بالکل اگنور کیا گیا ہے. اب آپ آئے, آپ نے اسکیمیں رکھی, پیسے نہیں رکھے گئے. اس سال میں احسن اقبال صاحب نے سندھ کے لیے پیسے نہیں رکھے سندھ کی اسکیم کے لیے, لیکن نارووال میں جہاں ان کا حلقہ ہے ادھر اسکیم رکھی, وہاں پہ 50 ملین اس کے لیے اسکیم کے لیے پیسے رکھ لیے. پھر وہ پیسے جتنے رکھے اس سے زیادہ 1 ارب روپے پھر اور بڑا کے اسکیم کے لیے دے دی انہوں نے, اور سندھ کے ساتھ یہ جاتی ہوتی رہی. تو ڈیفینیٹلی جب سندھ سوچے گا کہ بھائی ٹیکس ہم آپ کو سب سے زیادہ کلیکٹ کر کے دیتے ہیں, سب سے اچھے بچے آپ کے ہم ہیں, سب سے بونافائیڈ بچے وفاق کے ہم ہیں, کہ جو ہم پر ذمہ داری رکھی جاتی ہے ہم ذمہ داری پوری کرتے ہیں. گیس آپ کی جو ہے وہ سندھ سے جا رہی ہے. آپ کے تھرکول میں آپ کی بجلی جا رہی ہے نیشنل گرڈ میں, سندھ حکومت آپ کو نے اربوں روپے لگا دیے سندھ حکومت اپنے. تو ہم تو اور کچھ نہیں مانگ رہے, ہم صرف اپنا شیئر مانگ رہے ہیں, اور وہ بھی شیئر کیا کہ ہم ڈیو شیئر مانگ رہے ہیں. تو اس میں بھی نہیں ہوئی تو تکلیف ہوئی, ہم بھی سکھائے. اور جب آپ کے ساتھ مختلف جگہوں پر این ای سی میں بھی آپ کو رکھا گیا, این ای سی میں بھی چیف منسٹر صاحب نے ہمیشہ اس چیز کو بڑھ چڑھ کر کہا کہ جی آپ یہ چیزیں مہربانی کر کے اس کو کنسیڈر کریں, اور ہماری یہ جائز حقوق ہیں, جائز حق ہیں. تو خیر وہ اس پہ شکایت تھی, لیکن میں اگین وہ باتوں میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. بہت لمبی ایک ڈیٹیل ہے میرے پاس اس کی نا, کہ کس کس موقع پہ کیا کیا وفاق سے کہا گیا اور پھر اس کو کیا کیا. لیکن ڈیفینیٹلی اگر یہ میں دوہرا رہا ہوں, اگر آج والی خبر صحیح ہے جو کہ ایک چینل پہ چلی ہے, چینل کی میں نے ویب سائٹ پہ دیکھی چلیے کہ جی 25 ارب روپے رکھ دیے گئے, تو تھینک یو پرائم منسٹر صاحب, جو ہمارا حق تھا جائز حق, جو آپ کی کمٹمنٹ تھی وہ پوری ہوئی ہے. اور میری پھر گزارش ہوگی کہ اس طرح کی خبریں پہلے یہ خوشخبری ہمیں دے دیا کریں تو ہمیں بھی خوشی مل جائے, لیکن اگر وہ اس کے ذریعے آئی ہے تو الگ بات ہے. لیکن اس میں دیکھیں پیپلز پارٹی ہمیشہ تعلقات بہتر چاہتی ہے, پیپلز پارٹی ہمیشہ چاہتی ہے کہ چیزیں بہتر طریقے سے ہوں. اور ظاہر ہے کہ اگر سب چیزوں کے لیے پیسے رکھے جائیں گے اور نہ رکھے جائیں تو جو لوگ بے یار و مددگار ہیں, جن کے چھت نہیں ہیں, جن کی فصلیں ڈوب گئیں, جو سڑکوں پہ بیٹھے ہوں گے, اس کے لیے اگر ظاہر پیپلز پارٹی نہیں آواز اٹھانی ہے نا, وہ پیپلز پارٹی کو ہی ووٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں بھی کریں, اگر اس طرح کی آفت خدا نہ خواستہ خیبر پختونخوا میں ہو, بلوچستان میں ہو, پنجاب میں ہو, جس جگہ پہ ہوگی ہم آواز اٹھائیں گے. کیوں پیپلز پارٹی کا مقصد یہ ہے, ہمارا منشور ہے کہ ہم لوگ ہیں عوامی پارٹی, ہمیں عوام کے ذریعے سیاست کرنی ہے, ہمیں جتواتی عوام ہے, ہمارے پاس اور کوئی دروازہ نہیں ہے جو یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہم لوگ آ کے اقتدار میں ہمیں بٹھا دیا جائے. ہماری وہ کہتے ہیں کہ آپ کی سورس کیا ہے, ہمارا سورس آف جو ہماری پارلیمنٹ ہے دیٹ از دا اونلی سورس از دا پبلک سورس, عوام کے ذریعے آتے ہیں. اب اس میں میں باقی 3rd 4th ٹیئر کی ذکر نہیں کروں گا پی ایم ایل این کے, جنہوں نے مختلف گفتگو کی. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کو میں بڑا چڑھا کر ان کو کوئی جواب دوں, کیونکہ اس میں ماحول کی تلخی مناسب نہیں ہے. اگر ہماری لیڈرشپ ایک کولیشن میں ہے, اگر ہماری لیڈرشپ ایک الائنس میں ہے, تو ہم چاہتے ہیں اس الائنس کو ہم لوگ خوبی سے اپنی لیڈرشپ کے ویژن کے حساب سے چلائیں. جو 2nd 3rd ٹیئر پہ جو بیان دینے کے شوقین ہیں لوگ, چاہے وہ ابھی کہاں پہ بھی ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا, 3-4 اس طرح کے نام ہیں
جن کو شعلہ بیانی کا شوق ہے, جن کو شاید میڈیا میں کوئی ٹکر آنے کا شوق ہے, ایک خبر بن جائے, کوئی ہیڈ لائن بنائے جی میں نے کسی بڑے لیڈر کے لیے یا کسی پارٹی کے لیے بری بات کہہ دی, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. ہم اس چیز کو ڈسکریج کرتے ہیں. جب تک لیڈرشپ کا ویژن ہے تو اب تک ہماری وہ چیز ہوا ہے اسی ایمبٹ میں ہو کے ہوگی, اس کے علاوہ نہیں ہوگی. صاحب یہ بتا دیں جیسے انتخابات قریب ہوتے جا رہے ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں اختلافات وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں, خاص طور پر بجٹ میں فنڈ کے حوالے سے یا اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. کیا مستقبل میں انتخابی اتحاد پاکستان اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہو سکتا ہے؟ کیا آگے چل کر حکومت سازی میں پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ جس طرح اس حکومت میں اتحادی آگے یا تو اتحادی بن سکتے ہیں, یا پھر اسی طرح دوبارہ 90 کی سیاست دوبارہ جو ہے نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی شروع کریں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا ویژن یہی ہے کہ ہم سب ساتھ آگے چلیں اور ہر حال میں جو الائنس ہے وہ قائم رہے. ذرا الیکشن نون لیگ نے اپنی لڑنی ہے, ہم نے اپنی الیکشن لڑنی ہے. بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھی الیکشن لڑیں گے, لیکن ماحول اچھے طریقے سے ہو. جہاں تک بات ہے کہ کوئی بڑے اختلافات, میں نہیں سمجھتا کہ بڑے اختلافات ہیں. یس, شکایت ہوگی تو شکایت کریں گے ضرور. اگر حقوق کی بات ہے, اگر حق حاصل کرنے کی بات ہے تو وہ ضرور ہوگی. مطلب دوستی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ دوستی میں جو ہے وہ اپنے حقوق کو کمپرومائز کرتے ہیں. آج ایک ندیم افضل چند صاحب ہیں جو پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے, پھر واپس آئے. ندیم افضل چند صاحب نے ایک تجویز دی ہے. پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ میرا دل کرتا ہے اب سیاست نہ کروں, سیاست کو برا بھلا کا ہے. بہرحال ایک تجویز انہوں نے دی ہے کہ اگر پیپلز پارٹی قیادت اس پہ غور کرے کہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی سے ہمارا علاج ہو یا کوئی اصلاح ہو تو پیپلز پارٹی کو بڑا فائدہ ہو. تو کیا یہ ممکن ہے؟ ابھی کوئی ہے نام گوشہ؟ دیکھیں مجھے نہیں پتا, میں آپ سے غلط بیان نہیں کروں کہ انہوں نے بیان دیا یا نہیں دیا ہے. آپ بولے 100% کہ میری سورس, تو میں خود ان سے پوچھوں گا نا, میں ویریفائی کروں گا. اگر انہوں نے کہ میں سنی سنائی بات, مجھے ایک پرابلم ہے تھوڑا, آپ نے کسی کی بھی میں سنی سنائی ہوئی بات, میں ابھی ایک بہت بڑے پاکستان کے چینل نے سن چلے جس گروپ کا آپ نے نام لیا, اسی گروپ نے ایک بہت بڑے پاکستان کے چینل نے ابھی ویب سائٹ پہ لگایا کہ 25 ارب روپے مل گئے, مطلب سیلاب متاثرین کے لیے. تو مجھے خوشی بھی ہوئی, لیکن ابھی تک جب تک میں ویریفائی نہیں کروں گا تب تک میں اس پہ کوئی زیادہ مشکل ہے. ممبر صاحب یہ بتائیے, آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ کی نون لیگ سے بھی شروعات ہو رہی ہے, مطلب آپ کی جنگ کی طرف جا رہے ہیں نون لیگ کے ساتھ. ایم کیو ایم سے آپ کی نہیں بنی, جماعت اسلامی آپ سے شکایتیں کر رہی ہے, پی ٹی آئی سے آپ ناراض ہیں, تو کسی سیاسی جماعت سے آپ کی بن نہیں رہی ہے, تو وہ سب خراب ہے یا آپ میں بھی کوئی خامی ہے؟ دیکھیے ہمیں کسی سے ہماری لڑائی نہیں ہے. اب کس نے کہا ہماری نہیں بن رہی ہے؟ ہماری ایم کیو ایم سے بھی دوستی ہے, میں آپ کو بتاؤں. ہماری نون لیگ سے بھی دوستی ہے, جماعت اسلامی سے بھی ہماری کوئی لڑائی دشمنی نہیں ہے. ہماری کسی سے لڑائی دشمنی نہیں ہے. آپ کی ابھی جو آج مزیدار نہیں تھی, لگ رہا ہے آپ تیاری کرتی نہیں, آپ کی مرضی ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے کل سربراہ جو ہے جماعت اسلامی کی, اس نے کہا ہے آپ کو ہم نہ گلیوں میں چھوڑیں گے نہ ایوانوں میں چھوڑیں گے, اور آپ کا راستہ جو ہے بھلی 5 سال لگ جائے, آپ کا راستہ وہ جماعت اسلامی نہیں چھوڑے گی. جی جی, آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ زمینوں میں کراچی کی آپ کرتے قبضے بھی کرتے کیوں؟ دیکھیے سراج الحق صاحب جو ہے ایک معزز آدمی ہے, ایک بزرگ آدمی ہے, ان کا بڑا احترام ہے. تو آپ کے کہنے پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان پہ کوئی بمبارڈمنٹ شروع کر دوں, وہ میں نہیں کروں گا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ سیاست میں دشمنیاں نہیں ہوتی ہیں. سیاست میں ہوتے ہیں مقابلے ہوتے ہیں ایوانوں میں, مقابلے ہوتے ہیں الیکشنوں میں. تو اس مقابلے کے لیے ہم سب سے تیار ہیں. ہاں بھائی کوئی لڑائی ہے, جھگڑا ہے, کسی نے گھسیٹنا ہے, تو اس کے لیے بھائی ہم لوگ نہ ہی وائلنٹ پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم لوگ نہ ہی ہتھیار رکھتے ہیں, نہ ہی ہم بدماشی بھی یقین رکھتے ہیں, نہ ہی ہم غنڈہ گردی بھی یقین رکھتے ہیں, نہ کسی ہاں ایک اور بھی بات ہے, ان سب چیزوں کے علاوہ ہم کسی چیز سے ایک اور پرابلم ہے, ہم کسی سے ڈرتے بھی نہیں ہیں. تو بس ہمارا ہم لوگ شریف ملک اسی سلسلے میں ان کا ایک اور بھی جملہ ہے, اس نے بولا ہے کہ جن ٹاؤن سے ہم جیت کے آ گئے وہاں پہ ہمیں اگر اختیار نہیں دیا گیا
मसाइल नहीं दिए गए तो फिर हम मजबूरन सबको पे आएंगे। देखिए जी, टाउन के इख्तियारात पीपुल्स पार्टी दे रही है, सिंध हुकूमत दे रही है, सॉरी नॉट पीपुल्स पार्टी, सिंध हुकूमत जो आपकी है वो, और असेंबली दे रही है, सिंध हुकूमत भी नहीं देगी। मैं वर्ड रिफ्रेश कर रहा हूँ, असेंबली तमाम टाउन को इख्तियारात दे रही है, और चाहे वहां पे पीपुल्स पार्टी का टाउन का हो या जमात इस्लामी का हो या किसी और पार्टी का हो या पीटीआई का हो, किसी का भी हो, इख्तियारात सबको मिलेंगे। कोई इख्तियार जंग ना पहले थी ना अभी है। हम चाहते हैं 30 ईयर ऑफ गवर्नमेंट काम करे, ज्यादा खिदमत करके आए। हो सकता है कि ज्यादा आज अगर जमात इस्लामी को शिकस्त हुई, अगर नेक नीति से काम करे और लोगों को आपस में लड़वाना या बौतान बाजियां बंद कर दे, हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में जमात इस्लामी कामयाबी से होकर आए। तो ये सबको मौका मिलना चाहिए। हम लोग नहीं कहते कि जी मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन खिदमत करके मौका लें, वो उससे नहीं होगा मजा, बदमाशी लड़ाई से। आपका सवाल कौन सा? सर, गैर आईनी तरीके से आए हुए मेयर को आइन से हटाइए, तो गैर आईनी कैसे हुए? अगर वो गैर आईनी समझते हैं मेयर को, तो बराए मेहरबानी जमात इस्लामी अदालत में चली जाए, सबसे बेहतर है। वो अदालत बताएगी कि आइन और गैर आईनी क्या है। अच्छा, जमात इस्लामी खुद जब भी आई है, जब भी उसने ये मेयर कराची को मिला है, तब डिक्टेटरों का दौर में आई है, कभी किसी डेमोक्रेटिक पार्टी की दौर में आई नहीं है। और सिराजुल हक साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में खैबर पख्तूनख्वा के। तो अब वो अगर वो मुझे बताएंगे जमात इस्लामी कि जमहूरियत और आइन क्या होती है, जब वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर थे सिराजुल हक साहब, तो काबिल एहतराम है, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बहुत एहतराम है उनके लिए। आपके दोस्त हाफिज नईम रहमान साहब उसको आपने उसमें दावत दी है, वो आएंगे या उसकी तरफ से कोई? मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग नहीं पता दावत किसको गई है किसको नहीं है, तो मैं कमेंट ये जो 30 लापता है उनका इल्जाम आपके ऊपर आपको कैसे मंगाई की लाइव कर रहे हैं, और अली मंसूर शेख जो पीटीआई सिंध के सदर हैं, उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है, जो कोर्ट जो कई आपसे। देखिए जी, वो पीटीआई का अंदरूनी मामला है। अगर पीटीआई ने शो कॉज नोटिस दिए उन लोगों को, पीटीआई का अंदरूनी मामला है, उसमें हम उनको डिफेंड नहीं कर सकते। पीटीआई की अपनी मर्जी है कि वो शो कॉज नोटिस देते हैं, निकालते रखते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। मतलब मैं पीटीआई के अंदरूनी मामले में एज ए पीपुल्स पार्टी का मेंबर कैसे बात कर सकता हूँ? अभी जैसे सवाल में ये जो भी हमारे दोस्त से बात की कि राय है, वो क्या कानूनी हैसियत रह जाएगी अगर वो मंदिर पे आके और वो तमाम गुजात बता देते हैं, अगर इसकी कानूनी हैसियत क्या रह जाएगी? दूसरी बात ये कि पोलियो मुहिम का आपने कहा बड़ी अहम है, तो कोई स्पेसिफिक थ्रेट है क्या इस लॉ एंड ऑर्डर की? नहीं, देखिए अल्लाह का शुक्र है, सिंध भर में पोलियो पे कहीं पे भी थ्रेट नहीं है, क्योंकि जब भी पोलियो की टीम्स जाती हैं तो वहां पे पुलिस की नफरी जो है साथ जाती है। मतलब बाकायदा प्रॉपर पुलिस की डिप्लॉयमेंट होती है, एक हर साल एक प्रैक्टिस चलती है। आगाही मुहिम की बात कर रहा हूं, हमें आपस में एक दूसरे को आगाह करना चाहिए। हम व्हाट्सएप पे एक दूसरे को आगाह करें, हम सोशल मीडिया पे बाकी सारी चीजें फैलाते रहते थे, लेकिन कोई अच्छी चीज जो है ना फैलाने में हमें हाथ पांव हमारे सबको सूझ जाते हैं, यार ये बोरियत का हमारा काम है। और मीडिया से भी गुजारिश करूंगा कि सोशल मीडिया पे और सॉरी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे मतलब इसमें टॉपिक्स चलाएं। अगर टॉक शोज में कुछ एंकर कर रहे हैं, टॉक शोज कर रहे हैं, तो बराए मेहरबानी वो पोलियो पे टॉक शो करें। मैंने आज दिन तक किसी भी टीवी चैनल पे टॉक शो नहीं देखा पोलियो पे, उसमें आगाही मुहिम हम दिखाते हैं कि भाई 3 पार्टियों को बुलाएं आपस में और कौन ज्यादा अच्छा घूसा मारता है दूसरे को। ये बताएं कि 18 अगस्त को सिंध असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है, 18 को नहीं 13 अगस्त को। 13 को। हाँ, अपोजिशन लीडर इस वक्त कोई भी नहीं है, जो अपोजिशन लीडर हैं वो गायब है। तो ये निगरान सेटअप पे जो बातचीत होगी तो किससे होगी? नहीं, ऑपोजिशन लीडर है ना, क्यों नहीं है? ऑपोजिशन लीडर है, असेंबली में नहीं आता तो लाएंगे उसको जी। पकड़ के लाना पड़ा, पकड़ के लाना पड़ा तो अपोजिशन लीडर को, पकड़ के भी लाना पड़ा तो अपोजिशन लीडर को पकड़ के ले आएंगे, असेंबली में बिठाएंगे उसको। शाम को कहीं और जाएगा, सुबह को आकर असेंबली में आएगा। जिस तरह हम भी रोजाना आते जाते थे, इसलिए भी रोजाना आना जाना। स्पीकर साहब जो है वो रोजाना जेल से आते हैं असेंबली, तो अपोजिशन लीडर आएगा, उसको लाया जाएगा, मेहमान बनाया जाएगा, सरकार का मेहमान बनेगा, सरकार खिदमत करेगी अपोजिशन लीडर की। साहब ये बता दिए, कल मुहाजिरीन का दिन मनाया जा रहा है। किसका? मुहाजिरीन का। अच्छा। सिंध रहने वाले जो
غانی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم قانون پر رہتے لیکن پھر بھی پولیس ہمیں تنگ کرتی ہے، پیسے لیتی ہے اور گرفتار کرتی ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جو رجسٹرڈ ہیں اور ان کی بستیاں بنائیں گے وہ الگ بات ہے. باقی جو غیر قانونی ہے تاریخ وطن وہ غیر قانونی ہے. ان کے لیے جو ہے قانون کا رستہ جو موجود ہے وہی رستہ ہو. کراچی میں صوبائی وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا بلدیاتی الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. حیدرآباد میں میئر اور ڈیپٹی میئر حلف لے چکے. مرتضی وہاب اور سلمان مراد 5 بجے حلف اٹھائیں گے. جماعت اسلامی کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان پورے کر کے دیں. جماعت اسلامی اپنی شکست قبول کرے.